الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 18 اپریل جمعے کے روز پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کھپے کا ایک مرتبہ پھر نعرہ لگانے جا رہی ہے، اور یہ نعرہ مقبول ہوا تھا 27 دسمبر 2007 کو، جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی۔ تو اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، اور انہیں آج ایک مرتبہ پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور 18 اپریل جمعے کے روز پاکستان پیپلز پارٹی اس نعرے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سیاسی میدان میں واپس آنے جا رہی ہے۔ اب یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ نعرہ اس وقت تو جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ پاکستان کی ضرورت تھی، لیکن آج اب یہ جو 18 اپریل کو پاکستان کھپے کے نام سے جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ 6 کینالز ہیں جو پنجاب کے مقام پر دریائے سندھ پر بنائی جا رہی ہیں، اور جس کی پرمیشن، جس کی NOC آصف علی زرداری صاحب نے از خود ایوان صدر میں بیٹھ کر دی ہے، جس کے تمام ریکارڈ بھی موجود ہیں، جس کے تمام ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو آج وہ 18 اپریل کو اس جلسے کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، اور اس جلسے میں اس کینالز کے خلاف تقاریریں بھی ہوں گی، ان کینالز کے خلاف ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے، اس کینالز کے خلاف جو ہے وہ تمام گفتگو بھی ہوگی، اس کینالز کے خلاف احتجاج بھی ہوگا، اور اس کینالز کو بنانے والوں کے خلاف جو ہے وہ ان کو دھمکیاں بھی دی جائیں گی، ان کے خلاف تقریریں بھی ہوں گی۔ جن کینالز کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ 90 کے سینکڑوں کارکنان نے گزشتہ دنوں حیدرآباد میں احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے بعد جس طرح سے ان کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، اور ابھی تک 27 سے زیادہ وہاں کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور 30 سے زائد کارکنان کے خلاف FIR درج کی جا چکی ہے۔ گزشتہ روز بھی ٹنڈو جام میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس جلسے میں فریال تالپور صاحبہ نے بھی خطاب کیا تھا، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی خطاب کیا، اور دوسرے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد رہنما تھے جنہوں نے اس کینالز کے خلاف تقاریریں کی تھی، اس کینالز کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور وہاں پنڈال میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور حضرات بھی موجود تھے جو اس کینالز کے خلاف تقریریں کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، لیکن کسی ایک شخص کو بھی اس کینالز کے حوالے سے احتجاج کرنے والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، نہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا گیا، نہ ہی کسی کو جو ہے وہ وہاں روکا گیا، بلکہ سرکاری مدیت میں، یعنی سرکار پولیس چاروں طرف جو تھی، وہ پولیس نے پنڈال کو گھیرا ہوا تھا، اور جو لوگ معزز مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تقاریریں کر رہے تھے کینالز کے خلاف، ان کو پولیس کی حفاظت میں لایا گیا تھا، اور پولیس کی حفاظت میں ہی ان کو ان کے گھروں پر خیر و عافیت سے پہنچایا گیا۔ لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ان کو نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا، بلکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ 30 سے زائد کارکنان پولیس کی تحویل میں ہیں، جن کے خلاف مختلف لوگوں کے خلاف ریمانڈ لیا گیا ہے، اور 1 درجن سے زائد جو کارکنان ہیں ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ ہے دوہرا معیار ہماری حکومتوں کا۔ اسی کینالز کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان احتجاج کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو حکومتی رویہ رہا، رینجرز اور پولیس نے مشترکہ طور پر چھاپے مارے، ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن اسی کینالز کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت احتجاج کر رہی تھی، تقاریریں کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، پاکستان خدا نخواستہ پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ پولیس اور رینجرز کا رویہ بالکل حکمرانہ تھا، اور ان کو نہ صرف ان کے لیے حفاظتی حصار بنایا گیا تھا پولیس اور رینجرز کی جانب سے، اور جب وہ تقاریریں کر کے، اشتعال انگیز تقاریریں کر کے جب اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو ان کو بحفاظت طور پر ان کے گھروں تک پہنچایا گیا۔ کسی ایک کے خلاف نہ تو FIR درج کی گئی، نہ کسی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ ہمارا دوہرا معیار ہے، اور اس معیار کو یہ معیار جو ہے سب کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے حکومت کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے خلاف، اور حکومت میں شامل سیاسی جماعت کے خلاف۔ کینالز کے حوالے سے
بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد پریس بریفنگ دی تھی لوگوں کو، نہ صرف صحافیوں کو بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے اپنے کارکنان کو انہوں نے بریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کینالز کو کس غیر قانونی طریقے سے کینالز تعمیر کی جا رہی ہیں، اور کس طرح سے ان کینالز کی تعمیر سے نہ صرف دیہی علاقے متاثر ہوں گے، سندھ کے دیہی علاقے متاثر ہوں گے، بلکہ سندھ کے شہری علاقوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ وہی کینالز ہیں جن کے خلاف الطاف حسین صاحب نے 1.5 گھنٹے تک بریفنگ کی تھی، اور یہ وہی کینالز ہیں جن کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گزشتہ روز ٹنڈو جام میں جلسہ منعقد کیا تھا، جس میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا تھا۔ اچھا، اب ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کینالز کے حوالے سے میں نے بتایا نا کہ الطاف حسین صاحب کی سب سے بڑی مزاحمت تھی، اور اس کے بعد اگر کوئی مزاحمت رہی ہے تو وہ ہے ذوالفقار جونیئر۔ ذوالفقار جونیئر جو ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ہیں، انہوں نے تو پورے سندھ کے ہر تعلقے میں، ضلع میں، ہر سٹی میں جا کر اس کینالز کے خلاف جو احتجاج کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سخت پریشان نظر آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مجدھار میں آ کر پھنس گئی ہے۔ تمام جو جیالے ہیں، تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایک تو جو پرانے جیالے ہیں جن کو آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے اور ان کی جو قیادت ہے فریال تالپور صاحبہ، مراد علی شاہ صاحب، نثار کھوڑو صاحب کی جانب سے جو نظر انداز کیا گیا تھا، وہ تمام جیالے ذوالفقار جونیئر کے پاس جمع ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو نوجوان قیادت ہے وہ بھی ذوالفقار جونیئر کے ساتھ ہے۔ ذوالفقار جونیئر کے جو استقبال دکھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست مکمل طور پر لپٹ چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو سندھی قوم پرست لیڈر ہیں، جن میں ذکر کروں گا خاص طور پر سنان قریشی نے تو اپنے علاقے میں، سندھ کے دوسرے علاقوں میں، لاڑکانے میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا تھا ان کینالز کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ان کی بھی چھوٹے موٹے جلسے منعقد ہو رہے ہیں، لیکن جو ایک بڑا نام ہے قادر مقصی صاحب کا، جو سندھ کے حقوق کے لیے ہمیشہ علم بردار رہے ہیں سندھ کے حقوق کے حوالے سے، تو وہ ان دنوں کئی مہینوں سے امریکہ میں مقیم ہے، اور اس وقت جو کینالز کی صورتحال ہے، جو سندھ میں سیاسی صورتحال ہے، اس وقت قادر مقصی صاحب کو سندھ میں ہونا چاہیے تھا، ان احتجاج میں شامل ہونا چاہیے تھا، اور ان کینالز کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ امریکہ کی ٹھنڈی ہواؤں میں اس وقت موجود ہیں۔ تو اس وقت جو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے بعد جو ہے دوسری جو مزاحمت ہے وہ ذوالفقار جونیئر کی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ تو اب دوہرا معیار یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اگر احتجاج کرتے ہیں، تقاریریں کرتے ہیں، خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف تقاریریں کی جا رہی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ پولیس کی حفاظت میں باقاعدہ طور پر ان کو پنڈال میں لایا جاتا ہے، پھر ان کو واپس جو ہے اسی رینجرز اور پولیس کی نگرانی میں ان کو ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اگر ان کینالز کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیے جاتے ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، اور انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دورہ معیار ہے، اس دورہ معیار کو عوام سمجھیں اور سوچیں کہ اس وقت ملک میں سیاست کا طرز عمل کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کون سی سیاست کرنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔